بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام زنجیر عدل کے ساتھ میں ہوں شاداب ریاض اور آج میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عمر سعید صاحب۔ ناظرین، آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے اسلام آباد میں ایک انتہائی ناخوشگوار واقعہ ہوا جس میں عثمان مرزا گینگ نے ایک لڑکی اور ایک لڑکے کے ساتھ جو بدتمیزی کی اور جو ویڈیو وائرل ہوئی، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ واقعہ تقریباً 8 ماہ پہلے کا ہے اور اتنا خوفزدہ ہیبت زدہ کر دیا گیا تھا دونوں کو۔ ویڈیو سے بھی اندازہ ہوتا ہے جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے عثمان مرزا صاحب سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ وقت کے فرعون ہیں اور وہ کچھ بھی کر لیں گے، ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ یہ واقعہ تب سامنے آیا جب ویڈیو وائرل ہوئی اور پھر تمام قانون جو ہے وہ حرکت میں آیا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جو یہ مرزا صاحب، جو عثمان مرزا، جب ان کو اندازہ تھا کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہو جائے گی اور معاملات اب وائرل ہو چکے ہیں، تو تب وہ جاتے ہوئے جو انہوں نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نظام کے منہ پر ایک زبردست قسم کا تمانچہ ہے۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 15 سے 20 دن تک اسکرین پہ نہیں رہوں گا، آپ لوگوں سے رابطے میں نہیں رہوں گا، مجھ سے رابطہ نہ کریں، 15 سے 20 دن بعد واپس آ کے میں رابطہ کروں گا۔ یعنی کہ انتہائی افسوسناک بات کہ وہ اس نظام کو کھلونا سمجھ رہے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ ضمانت کینسل ہو گئی۔ اب وہ ٹارگٹ دے رہے ہیں کہ 15 سے 20 دن میں وہ باہر آ جائیں گے۔ اب جس معاشرے میں اس طرح کے بھیڑیے کھلے عام پھر رہے ہو، وہاں پر میرے خیال میں کہ عام شہری تو کیا، کسی خاص شہری کی بھی عزت، اس کی دولت، اس کا پیسہ، اس کا فیملی، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ عمر صاحب، یہ ناخوشگوار واقعہ جو آپ نے دیکھی، کہاں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ کیا قانون کے اندر اس کے اوپر کیا میکسیمم کارروائی ہو سکی ہے جو بیڑا غرق کر دیا اس لڑکے اور لڑکی کا انہوں نے؟ تھینک یو شاداب صاحب فار ہیونگ می آن دا شو۔ بہت ہی خوفناک اور ایک نہایت ہولناک واقعہ جو پیش آیا ہے، جو کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اب کیونکہ چاروں ملزمان جو ہیں وہ گرفت میں آ چکے ہیں قانون کی، اور ان پر جو سیکشنز ہیں جو کہ درج کیے جا چکے ہیں FIR میں، اور اس صورت میں ان کے لیے نکلنا باہر قانون کی گرفت سے آسان نہیں ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ قانون کا مذاق اڑا رہا ہے، جو ویڈیوز کی پہلی ہی وائرل ہوئی ہے، دوسری بھی، لیکن اس میں صورتحال جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے جتنی وہ دکھائی جا رہی ہے۔ جو سیکشن لگ گئے ہیں، ان سیکشن میں ایک سیکشن ہے assaulting a woman and stripping her of her clothes، اس میں میکسیمم سزائے موت ہے یا 25 سال کی امپریزنمنٹ ہے۔ تو دیٹ وڈ ناٹ بی ویری ایزی فار ہیم، اور یہ ایک اچھا اقدام تھا، فوری اقدام ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کیا، ان کی گرفت فوراً عمل میں لائی گئی اور ان کو گرفتار کیا گیا۔ اچھا عمر صاحب، یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اس دفعہ کے تحت سزائے موت بھی ہو سکتی ہے اور لائف امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ مطلب اس طرح کی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس میں اب لیٹسٹ جو ہے وہ آج پتہ لگا ہے کہ بھتہ خوری کی جو ہے وہ دفعہ بھی شامل کی گئی ہے، کیونکہ یہ گینگ جو ہے یہ ویڈیو بنانے کے بعد انہوں نے اس وقت تو جو تذلیل کی سو کی، اس کے بعد بھی انہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، وقتاً فوقتاً اس لڑکی کو، اس لڑکے کو کالز کرتے تھے اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے کا دھمکا کر اطلاعات یہ ہیں جو چینلز کے اوپر میں نے سنا ہے جو چل رہی ہیں کہ مختلف اوقات میں 13 لاکھ روپیہ انہوں نے وصول کیا، جس کے بعد اس میں بھتہ خوری کی دفعہ بھی جو ہے وہ شامل کر لی گئی ہے۔ اب تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ بھتہ خوری کی دفعہ جو شامل کی گئی ہے، اس کے تحت کیا سزا ہے اور یہ کس طرح کا جرم ہے؟ جی، یہ بڑا ایک خوفناک جرم ہے، ایک نہایت جو ہے سیریس آفینس، ہینیس آفینس ہے، اور اس میں میکسیمم سزا ہے، اور یہ کہ اس میں یہ نان بیلیبل آفینس ہے۔ اچھا، نان بیلیبل ہے؟ جی۔ تو مطلب اب یہ ہے کہ اگر نان بیلیبل کا اصل میں پتہ ہے کیا عمر صاحب کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی نان بیلیبل ہے یا بیلیبل ہے، اب یہ بیل ہوگی نہیں، تو ظاہر ہے وہ پھر کہیں نہ کہیں سے تو اوپر ہائی کورٹ میں، یعنی کہ مجسٹریٹ نہیں لے سکتے، سیشن کورٹ نہیں لے سکتی، اوپر ہائی کورٹ سے بیل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس میں جو ایک اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے، اور آئی وش کہ اس نوٹس کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 ماہ کے اندر اس کیس کو آئی تھنک کہ پولیس کی حد تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ کر کے وائنڈ اپ کر دیا جائے گا، یا شاید ٹرائل بھی کمپلیٹ کر لیا جائے، کیونکہ ایویڈنس تو سامنے ہے سارا کچھ۔ جی، ریکارڈ میں ہر چیز آ چکی ہے، ویڈیو وائرل ہو چکی ہے، اس کی ایک طرح کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس ہیں جو کہ ویڈیو کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جو بھی اس نے حرکات وہاں کی ہیں، جو تشدد کیا ہے لڑکے پہ اور اس خاتون کے اوپر،
اور جو انہیں برہنہ کیا گیا ہے وہ تمام ایویڈنسز موجود ہیں. اب ان کے بیانات بھی آج ریکارڈ پر آ گئے ہیں جو کہ انہوں نے ریکارڈ کروائے ہیں میجسٹریٹ کے سامنے متاثرہ فریق نے, اور جو ایویڈنسز ہیں وہ بھی موجود ہیں صفحہ مثل کے اوپر. تو آئی تھنک اس کا فوری طور پہ چلان بنا کر کورٹ میں پیش کیا جانا ضروری ہے تاکہ ٹرائل جو ہے وہ فوری طور پہ نپٹایا جائے. اچھا دیکھیں نا عمر صاحب, کتنا انہوں نے ان کو خوفزدہ کر دیا کہ 7-8 ماہ سے وہ بیچارے دبکے ہوئے بیٹھے تھے. وہ ان کو اپنی جان کی فکر تھی کہ کہ یہ شخص اتنا زیادہ طاقتور ہے کہ وہ ڈر گئے کبھی کہیں جان سے ہی نہ مار دے ہمیں. اور الٹیمیٹلی جب پھر وائرل ہوئی تو ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو جا کے, پولیس وغیرہ نے ان کو تسلی دلائی کہ آپ لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, جس کے بعد وہ اطلاعات یہ ہیں کہ بیان دینے کے اوپر راضی ہوئے. تو اچھا ایک چیز عمر صاحب اس کے اندر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے, 780A کیوں نہیں لگائی گئی؟ اچھا 780A کا یہ معاملہ ہے کہ آصف سعید کھوسہ صاحب کی ایک ججمنٹ ہے, بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 80A کے اوپر. اب اس میں صورتحال یہ کہ 780 کا اطلاق وہاں ہوتا ہے جہاں پری پلاننگ ہو اور جہاں پہ سوسائٹی ایز اے لارج کو کوئی تھریٹ ہو. اس صورت میں کیونکہ یہ ایک انڈور انسیڈنٹ ہوا, اپارٹمنٹ کے اندر ہوا, اور 2 لوگ اس میں جو تھے متاثرہ وہ لڑکا اور لڑکی موجود ہیں, تو یہ صرف ایک پرٹیکولر لوگوں کی حد تک ہے, اس میں ایز اے سوسائٹی ایز اے لارج کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا اس میں ابھی جیسے عمر صاحب ہماری ابھی ڈسکس ہو رہی تھی نیچے بیٹھ کے ہم یہ بات کر رہے تھے, دیکھیں جب ویڈیو وائرل ہوئی تو اس میں دونوں چیزیں آ گئی. کیا پورا معاشرہ ایک ہراس میں نہیں آیا, خوف زدہ نہیں ہوا کہ دیکھ کے؟ پھر جو دوسری آپ نے بات کی کہ سوسائٹی ایٹ لارج, کیا اس کے اوپر دہشت نہیں پھیلی؟ یہ جو گینگ ہے جو یہ حرکتیں کر رہا تھا اس کی دہشت نہیں پھیلی؟ تو یہ تمام واقعات تو دیکھیں ویڈیو سے میں سمجھتا ہوں بہت اچھی خاصی دہشت پھیلی ہے. تو اس پہ بھی کوئی چیز ہونی چاہیے کہ بھئی یہ ویڈیو کی بنیاد کے اوپر پورے پاکستان کے اندر, کیا میں سمجھتا ہوں پوری دنیا میں دہشت پھیلی ہے. جی اس حد تک تو میں ایگری کروں گا آپ سے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے جو کہ ایک فیلنگ پریویل ہوئی ہے سوسائٹی میں, ایک خوف کا عنصر موجود ہے, لیکن جو پیرامیٹرز گیون ہیں اس ججمنٹ میں ابھی یہ اس پیرامیٹرز پر اتر نہیں رہے کیونکہ کوئی پری پلاننگ اس میں موجود نہیں. اگر وہ بعد میں ڈیورنگ انویسٹیگیشن اگر سامنے آ جاتی ہے, کیونکہ ابھی تو آئی بلیو کہ انویسٹیگیشن انڈر وے ہے, اگر تو جو پیرامیٹرز گیون ہے اس ججمنٹ کے اگر وہ انویسٹیگیشن میں پورے ہو جاتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ پھر 780A بھی اس کا اطلاق ہو جائے گا. یہ مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک FIR درج ہو گئی ہے, ڈیورنگ انویسٹیگیشن معاملات چلتے رہتے ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ ہاں جی دہشت بھی پھیلائی تھی, یہ بھی ہوا تھا, تو اس کے اندر جیسے آج انہوں نے بھتہ خوری کی دفعہ ایڈ کی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ 2 دن 4 دن بعد 5 دن بعد جب وہ دیکھیں کہ یار اس ویڈیو سے تو دہشت پھیلی ہے پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں دہشت پھیلی ہے, پاکستان کی سبکی ہوئی ہے کہ پاکستان میں کس قسم کے مردہ ذہن, مردہ دماغ موجود ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, تو اس سے پاکستان کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. تو یہ تو ایک اور دفعہ بھی بالکل ہوتی ہے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی. جی بالکل, یہ بات بھی آپ درست فرما رہے ہیں, اس میں پاکستان کی بہت زیادہ جگ ہسائی ہوئی ہے, اور یہ معاملہ جو ہے یہ بہت سینسٹیو ہے, اور جو اطلاق کی آپ بات کر رہے ہیں آفینسز کی, اس میں شاید آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ اس میں 780A کا شاید اطلاق بھی ہو جائے. اچھا ایک چیز یہ عمر صاحب کہ جو یہ کتنی دیر تک متوقع ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ایویڈنس بھی ہونا ہے؟ ظاہر ایویڈنس تو کلیکٹ ہو جاتا ہے ڈیورنگ انویسٹیگیشن, اور پھر وٹنس تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ہوں گے سوائے وہ لڑکی اور لڑکا, انہوں نے تو 164 کا اپنا بیان قلم بند کروا دیا. تو کتنا ٹائم لگنا چاہیے اندازاً اس کے اندر ٹرائل کمپلیٹ ہونے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ٹرائلز جو ہیں وہ جلدی کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ٹرائل کا ایک اپنا پروسیجر ہے, اور ایسے معاملات میں ہم نے دیکھا ہے کہ FIRs تو ہو جاتی ہیں, ایویڈنسز بھی آ جاتی ہیں, لیکن جو گواہ ہیں وہ کئی دفعہ کورٹ میں نہیں آ سکتے ہیں, نہیں لائے جاتے ہیں, اور معاملات اس میں بیچ میں آ جاتے ہیں, تو ٹرائل ہمارے ہاں کنکلوڈ نہیں ہوتے ہیں. بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں ٹرائل کنکلوڈ ہوتے ہیں, جہاں سزائیں ہوتی ہیں, اور شاید یہی ایک فیکٹر ہے جس وجہ سے ایسے جو لوگ ہیں, جو ایسے عناصر ہیں, ان کو ایک بڑھاوا ملتا ہے, وہ نڈر ہو جاتے ہیں کہ جناب سزا کون سی ہونی ہے, ٹرائل کون سا کنکلوڈ ہونا ہے. اچھا اس میں عمر صاحب ایک چیز لاسٹلی اس حوالے سے اس ٹاپک پہ میں پوچھوں گا, یہ زیادتی نہیں کی گئی؟ مطلب جو ہم کہتے ہیں کہ خاتون کے ساتھ زیادتی, تو وہ صرف لفظی زیادتی ہوتی ہے, یا جیسے اب فزیکلی جو خاتون کے ساتھ وہاں پر اس ویڈیو میں سلوک کیا گیا, 4-5 لوگوں نے ان کو گھیر کے آساں کیا, اور جس لیول پہ ان کو مطلب
زیادتی کی گیا. میں کیا کو میرے پاس اس کے ورڈز بھی نہیں ہیں, تو کیا اس میں زیادتی کے زمرے میں نہیں آئے گا یہ؟ جی بالکل, خاتون سے زیادتی کے زمرے میں دیکھیں آپ اگر تو بات کریں کہ ایموشنل ٹروما ہے, اس کے لیے مینٹل سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, وہ تو بالکل موجود ہے. اور اس سلسلے میں ہمارا ایک پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ بھی ہے جسے ہم پیکا کہتے ہیں, اس کی بھی سیکشن 21 کی دفعات اس مقدمے میں لگنی چاہیے, اس کا اطلاق ہونا چاہیے. اس میں بھی میکسیمم سزائیں 7 سال تک ہیں اور 1 ملین تک کے اس میں فائنز موجود ہیں, تو وہ بھی اس میں ہونا چاہیے. بالکل. آئی وش کہ جو لوگ ہیں جو برسر اقتدار ہیں وہ سنیں, وہ بھی دیکھیں. ظاہر ہے ان کی عمر صاحب جو لیگل ٹیم ہے وہ میرے اور آپ سے کئی زیادہ اسٹرانگ ہوگی, بہت سے پہلوؤں کو وہ دیکھیں گے, انویسٹیگیشن کریں گے, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی اس کا چلان جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. اور اللہ کے گھر سے بہت زیادہ امید ہے کہ اس لڑکی کو اور لڑکے کو انصاف ملے گا, اور جس شخص نے انصاف کا, پاکستان کے نظام کا مذاق اڑایا ہے, اس کو بھی کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو ڈسکس کریں گے بلدیاتشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ آیا تھا, جس کے بعد اب اس میں تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے, اور اس پہ ڈسکس کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک فیصلہ دیا گیا جس میں بلدیاتی اداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا, اور اس حوالے سے بلدیاتی جو نمائندگان ہیں وہ بھرپور کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے جا کر اپنے دفتروں میں بیٹھیں, کام سٹارٹ کریں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے. ان کے اوپر مقدمات بھی درج کیے گئے. حکومت کا لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کالعدم قرار دے دیا گیا ہے, اور یہ لوکل ایکٹ جو تھا 2019 یہ کیا تھا عمر صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے. بلدیاتی اداروں کو فوری طور پر بحال کیا جائے, اس کے علاوہ انہیں پوری مدت جو ہے وہ پوری کرنے دی جائے. اب یہاں پر ناظرین سب سے بڑا امپورٹنٹ کویسچن یہ آتا ہے کہ جو بھی حکومت نہیں آتی ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کی ہے یا اس سے پرانی حکومتیں تھی, ہر حکومت نے آ کر اگر اس زمانے میں اس وقت میں بلدیاتی ادارے چل رہے ہیں تو انہوں نے اس کو اوپر وار کر کے اس کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کی. جنرل مشرف کے دور میں بھی یہی ہوا, بلدیاتی اداروں کو ان کے جو تھوڑا سا وہ طریقہ کار, ان کا سسٹم تبدیل کر کے رکھا گیا, لیکن بلدیاتی ادارے قائم رہے. اب بلدیاتی ادارے قائم اس لیے رہے کیونکہ خود وزیر اعظم صاحب یا اس کے علاوہ بھی جو لوگ کہتے ہیں, بات کرتے ہیں سیاستدان, کہ جو MNA MPA کا کام قانون سازی کرنا ہے, نالیاں بنانا نہیں ہے. نالیاں بنانا, سڑکیں بنانا, یہ معاملات دیکھنا یہ کام ہے بلدیاتی اداروں کا. اور جب بلدیاتی ادارے نہیں ہوں گے, بلدیاتی نمائندے نہیں ہوں گے, تو پھر یقیناً جو عام آدمی ہے وہ تو MPA یا MNA کو منتخب کرتا ہے قانون سازی کے لیے, اور اس کو وہاں بھیج دیتا ہے, وہ اپنی قانون سازی کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو کرتے ہیں. اب آ جاتی ہے عام آدمی کے مسائل. ان کے عام آدمی کے مسائل تو MPA حل کرتے ہیں, ہمارے یہاں پر رواج یہ ہے, لیکن جو قانونی طور پر تو یہ بلدیاتی اداروں کا سسٹم ہونا چاہیے. بلدیاتی اداروں کے فنڈز ہوتے ہیں, سڑک ٹوٹ گئی, لائٹیں خراب ہو گئی. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اسی طرح ہوتا تھا کہ کونسلر کے پاس جا کے ان کو کہنا لائٹیں دے دیں, وہ لگا لیں, یہ چیزیں کرتے تھے. عمر صاحب یہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیوں اس طرح کوئی بھی جو گورنمنٹ آتی ہے یہ آ کے ڈائریکٹ بلدیاتی اداروں پر وار کیوں کرتی ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں بدقسمتی یہ رہی ہے کہ شروع سے ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ اپنے پولیٹیکل معاملات کے لیے, اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے لوکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ڈسٹرب رہیں, ان کو ڈسٹرب کیا جاتا ہے, جبکہ ہمارے جو MPAs ہیں ان کا کام قانون سازی ہے, نہ کہ ان کا یہ کام ہے کہ جا کے وہ سڑکیں, نالیاں اور گلیاں بنائیں. یہ کام لوکل گورنمنٹ کا ہے, انڈر دی کانسٹیٹیوشن یہ ان کا ڈومین ہے, انہوں نے یہ کام کرنا ہے, اور ان کے ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں یہ عوام کے. اور جب تک لوکل گورنمنٹ کام نہیں کرے گی تب تک ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ مسائل اس قسم کے رہیں گے. جو قانون سازی ہے وہ پھر افیکٹ ہوتی ہے, جو جس کا کام ہے اس کو کرنے دیا جانا چاہیے. اور یہ فیصلہ جو آیا سپریم کورٹ کا یہ بہت اہم ہے اس سلسلے میں, اور ایک بہت اچھا اقدام ہے اس صورت میں کہ جناب جس کا کام ہے لوکل گورنمنٹس کو بحال کرنا, تاکہ لوکل گورنمنٹ کے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ اپنا کام کریں تاکہ ایک نظام چلے. ادروائز دس از اے کلیئر کٹ وائلیشن آف دی کانسٹیٹیوشن.
which cannot be mandated and which cannot be given free hand by the government کہ جناب وہ جو مرضی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا بنیادی حق جی اس بالکل کو ختم کرنے کے مترادف ہے. کوئی بھی گورنمنٹ اگر وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ہو وہ بلدیاتی اداروں کی طرف نہیں آتے, تو میرے خیال میں تو یہ پھر وہی بات کہ بنیادی حق فنڈامنٹل رائٹ جس کو کہتے ہیں, جس کے اندر پاکستان کا جو آئین ہے وہ جگہ جگہ میرے آپ کے عام آدمیوں کے حقوق کی بات کرتا ہے کہ بھی آپ کو یہ دے رہا ہے آئین, آپ کو یہ دے رہا ہے آئین. بے شک کہ لوگ آئین پڑھتے نہیں ہیں اس لیے پھر ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا, تو اس کی بھی خلاف ورزی لگتی ہے. جی بالکل یہ آئین کی خلاف ورزی ہے, اور یہ کسی صورت میں بھی سپریم کورٹ جو ہے اس کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ آئین کی خلاف ورزی اس طرح کریں, چاہے وہ حکومت ہو یا کوئی فرد ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جاتے جاتے اب آخری ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی صاحب جو ہے, محمد امیر بھٹی صاحب, انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا, اور اس کے بعد عمر صاحب کافی زیادہ جو ہے وہ چینجنگز لے کے آئے ہیں. ایک تو وہ جو روٹین کی چینجنگ ہوتی ہیں اس میں بھی عام لوگوں سے اگر آپ ڈسکس کریں گے سوشل میڈیا پہ, ہو یہ بھی بدلا گیا یہ بھی بدلا گیا, لیکن کچھ چیزیں عدالت کی روٹین میٹرز ہوتے ہیں. جو بھی نئے چیف جسٹس صاحب آتے ہیں وہ رجسٹرار نارملی وہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں جن کے ساتھ کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے. تو ایک اچھا قدم عمر صاحب جو کیا ہے وہ انہوں نے جو لوور جوڈیشری ہے, ماتحت عدلیہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس کے حوالے سے ایک نیا جو ہے وہ ایک حکم نامہ جاری کیا ہے جس پر عمل درآمد کر, یعنی کہ وہ واٹس ایپ کے اوپر گروپس کے اندر شامل نہیں ہوں گے, سوشل میڈیا کا جو یوز ہے اس کو ختم کریں گے یا فالتو نہیں کریں گے. مختلف انہوں نے ضابطہ اخلاق بنا کر جو ہے وہ تمام ماتحت عدلیہ کو جو پنجاب کی ہے وہاں بھیجا, اور اس پر عمل درآمد کروانا چاہیے, کروائیں گے. جی بہت اچھا اقدام ہے چیف جسٹس صاحب کا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ان کی بڑی ایک قدر ہے ہمارے وکلا حلقوں میں. ہی از ویری ڈسپلنڈ, لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی ان کا اپنا ایک بہت اسٹرکٹ اور سٹرن قسم کا ویو ہے, اور یہ جو اقدام انہوں نے اٹھایا ہے یہ بہت ضروری تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے کہ بہت سے واٹس ایپ گروپس میں اور فیس بک پیجز کے اوپر اس طرح ججز کا اور وکلا کا جو ایک انٹریکشن تھا اس سے بہت سے مسائل بھی پیدا ہو رہے تھے, اور بہت سی کہہ لیں کہ وہم اور اس طرح کی باتیں بھی آ رہی تھی سامنے جو کہ ایک وقار کے خلاف ہے, وکلا کے بھی اور ججز کے بھی. وہ ایک ڈسپلن ضروری تھا. تو یہ مجھے بتائیں گے کہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں جو اب آئے ہیں محمد امیر بھٹی صاحب, ان کی ایکسپرٹی کس چیز میں ہے؟ فوجداری کے اندر ہے, اس کے علاوہ جو سول میٹرز ہیں اس کے اندر ہے, یا فائنینشیل ایشوز جو ہیں؟ جناب ہی از این ایکسپرٹ ان سول اینڈ کرمنل بوتھ, اور بے شمار لینڈ مارک ججمنٹس انہوں نے دی ہیں, اینڈ یہ بہت اچھا ایک ہمارے لیے کہہ لیں کہ ایک اچھا امر ہے اس بات کا کہ ہی از کرنٹلی ایز چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ, اور ان کے نیچے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وی ول سی بیٹرمنٹ بوتھ ان جوڈیشری اینڈ دی رول آف لا. بہت شکریہ امر سعید صاحب آپ کا. ناظرین آئندہ جو میں نئے ٹاپکس کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.